بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران آیات 10 سے 13 تک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پریویس لیسن میں ہم نے 9 تک پڑھی تھی، 10 سے پڑھیں گے۔ ان آیات کا جو ہے شان نزول دیکھ لیں۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ حق کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا مال اور اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان آیات میں بدر کی جنگ کو بھی ایک نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی قدر اور اس کی مدد کو پہچانیں۔ آیت 10 ہے، وہ ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کا مال اور اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتے۔ ایسے لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کا ذریعہ صرف ایمان اور نیک اعمال میں ہے، نہ کہ دنیاوی دولت یا اولاد میں۔ آیت 11 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ كدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا حال اور اس سے پہلے کی قوموں جیسا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگلی آیت آ جاتی ہے ہمارے پاس آیت 12۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ۔ فرما دیجیے ان لوگوں سے جو کہ کفر کرتے ہیں کہ وہ ان قریب مغلوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کافروں سے کہہ دیں تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت اللہ کے وعدے کی سچائی اور اہل ایمان کی کامیابی کی بشارت دیتی ہے۔ آیت 13 آ جاتی ہے ہمارے پاس۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا۔ تحقیق تم میں نشانیاں ہیں دو جماعتوں کے لڑنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا ذکر فرماتے ہیں جہاں دو جماعتیں آمنے سامنے آئیں۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے۔ اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے بڑی یہ نشانی ہے کہ کامیابی تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کہ کافر ہوئے، لن ہرگز نہیں تغنیا کفایت کریں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ کے ہاں کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وقود النار جو کہ آگ کا ایندھن ہے۔ استغفر اللہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ہی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ كدأب جیسی عادت، کدابی جیسا کہ آل فرعون کا، یعنی جیسا کہ حال آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ بس پھر پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید و سخت عقاب عذاب دینے والا ہے۔ اور ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہی ہوا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ قد تحقیق کانا تھے لکم تمہارے لیے آیات نشانی فی فئتین التقطا دو جماعتوں کے ملنے میں۔ فئتن ایک جماعت تقاتل لڑتی ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، وأخری اور دوسری کافرۃ کافر ہے، یرونہم تم دیکھتے ہو ان کو مثلہم دو برابر اپنے، مثلہم یعنی دو برابر اپنے، دو گنا یعنی تم اس کو اس طرح دیکھو گے کہ وہ جیسے تم سے دو گنا زیادہ ہے، رأی العین اپنی آنکھوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید قوت دیتا ہے، یعنی واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید مطلب تمہاری تائید کرے گا، تمہیں قوت دے گا، تمہاری بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تائید کرتا ہے، قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ بے شک بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ البتہ نشانی ہے، لأولی الابصار لیکن دیکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تمہارے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے، قدرت اللہ کی عظیم الشان نشانی تھی، یعنی یہ غزوہ بدر کا یہاں پہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہت عظیم نشانی تھی۔ اس میں ایک گروہ تو اس میں مسلمان کا تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ کافروں کا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔